بلوچستان میں کسی بھی سڑک پر آپ کو یو ٹرن نہیں ملے گا اگر منانے آئیں گے. رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یاسر بات یہ ہے کہ اختر مینگل ایک صرف رکن قومی اسمبلی نہیں، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی رہے ہیں، 3 دفعہ مسلسل آپ دیکھیں کہ وہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی رہے ہیں. عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں ان کی پارٹی کا بڑا اہم رول تھا. پی ڈی ایم کی حکومت بنانے میں ان کی پارٹی کا بڑا اہم رول تھا. میاں نواز شریف کے ساتھ ان کے بڑے اہم روابط بھی رہے ہیں. شہباز شریف کے ساتھ ان کے اہم روابط رہے ہیں. ایم کے ایم کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں. یعنی شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہ رہے ہوں. وہ ایک شخص نہیں جا رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی انہیں. وہ ایک شخص نہیں جا رہا، وہ بہت سی شخصیات جا رہی ہیں. وہ ایک بہت بڑا المیہ دے کے جا رہے ہیں. ان کا یہ جو کہنا کہ اس سے بہتر ہے پکوڑوں کی دکان لگا لیں، آج پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے یاسر صاحب. عمران خان کی پارٹی نے استعفیٰ دیا تھا، اس کی وجوہات اور تھی. اختر مینگل کا استعفیٰ اور استعفے میں جو الفاظ لکھے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے بعد تو سوچنا پڑے گا نا اب حکومت کو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن حکومت کے لیے رخصتی کا پہلا دن ہے. وہ اقتدار کی جس سیڑھی پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، آج ایک سیڑھی کا جو حصہ ہے وہ نیچے اتر گئے. یعنی نیچے سے تھوڑی سی سیڑھی سرکا دی گئی ہے. میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں. آج مجھے کسی نے کہا ان کا استعفیٰ آ گیا، اس کے بعد ایم ڈی سویگیس کا استعفیٰ آ گیا. میں کہ یار ایم ڈی سویگیس تو سرکاری افسر ہے، ابھی تو بہت سی جگہوں پہ بہت سے استعفے آتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. آج انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، یو ٹرن. اس کا مطلب ہے وہ ماننے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے وہ فیصلہ کر کے آئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر مجھے نہ جانے دیا، اس کا کیا مطلب ہے یاسر؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، انہیں سوچنا چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سارے مل کر بیٹھ جائیں. حکومت وہ کھیل کھیل رہی ہے جس کو حکومت کو خود یاسر صاحب بھگتنا پڑے گا. انہوں نے کہا سب بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنے کی بجائے لوگ اس حکومت کے، اس اقتدار کے پہلے 6 ماہ میں استعفے دے کے جا رہے ہیں. لوگ ان پر تو کر کے جا رہے ہیں. یعنی ان پر لعن و طعن ہو رہی ہے نا، ساری ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ کر کے جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ اس سے اندازہ لگا لینا کہ یہ ہوا اس صوبے سے نہیں آنی چاہیے تھی. یہ آواز، یہ کوئی پنجاب سے استعفیٰ دے کے چلا جاتا اور بات تھی. یہ کوئی سندھ سے استعفیٰ دے کے چلا جاتا اور بات تھی. کے پی کے سے دے کے چلا جاتا اور بات تھی. بلوچستان سے استعفیٰ نہیں آنا چاہیے تھا. ہمیں وہاں پہ یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پر ایک بڑے مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے ساری سیاسی قوتوں کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پر ایک امن کے لیے سب کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. لیکن کتنے لوگ تھے آج. ایک میں نے شخص کا ان کے خلاف بجائے یہ کہنے کے کہ جناب انہیں مناتے ہیں، ان پر تنقیدیں سنتا رہا میں. آج کا دن تو ایک ڈرامائی دن تھا. آج کا دن جمہوریت کے خلاف تھا یاسر صاحب. یہ استعفیٰ جمہوریت میں کیا اس طرح ہوتا ہے؟ کیا جمہوری اداروں میں اس طرح کسی کو جانے دیا جاتا ہے؟ لیکن پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ روایت بنا دی تھی. اس کے بعد جو ایک بل پیش ہوا آپ کو جلسے جلوس کرنے پر سزا کا بل، اور عرفان صدیقی صاحب جیسی شخصیت نے پیش کیا. آپ کہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی، میری اطلاع ہے کہ منظور بھی ہو گیا ہے. میری اطلاع ہے کہ اسے قائمہ کمیٹی سے بھی اوکے کروا دیا گیا ہے. جمہوریت نام کس کا ہے؟ جمہوریت نام ہے. جمہوریت میں اظہار رائے کا، اظہار رائے کس طرح ہوتی ہے؟
ہر بندہ ٹی وی میں پروگرام نہیں کر سکتا. کیا سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت نہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کو جلوسوں کی اجازت نہیں؟ یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ قبر سیاسی جماعتوں کے لیے کھودی گئی ہے. یہ ایک ایسا جنازہ تیار ہو رہا ہے جس سے ہر سیاسی جماعت آ کر پڑے گی. ہر سیاسی جماعت کا اس پہ جنازہ نکلے گا، سیاسی جنازہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جس قانون کو بنا کے جائیں گے وہ قانون کا لاپ پہ لاگو نہیں ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جس قانون کو بنا کے جائیں گے کل اس قانون کی ساری چیزیں آپ پہ نہیں آئیں گی؟ کیا آپ جس شکنجے کو بنا کے جائیں گے وہ شکنجہ آج پہ فٹ نہیں ہوگا؟ آپ جو جیل تیار کر کے جائیں گے کیا اس میں کبھی آپ کے قیدی نہیں ہوں گے؟ یہ صرف جلسوں پر پابندی ایک وجہ سے، صرف ایک وجہ سے کہ تحریک انصاف جلسہ نہ کر سکے. وہ تو ہونا ہے، وہ تو ہونا ہے. چلے مان لیں آپ نے کہا اسلام آباد کی حدود میں جلسے کی اجازت نہیں ہے. 144 لگی ہوئی تھی جب سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ 144 لگی ہوئی تھی. یہ چند دن پہلے جب سارے لوگ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے ہیں. 144 لگی ہوئی تھی جب جماعت اسلامی کئی روز وہاں بیٹھ کر گئی. 144 لگی ہوئی تھی جب یوٹیلٹی سٹور کے ملازمین احتجاجی دھرنے پہ گئے. 144 لگی ہوئی تھی. لیکن آج صرف آپ نے آنسو گیس کی شیلنگ کی سری نگر روڈ پر. کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہو تو کوئی قانون نہیں، آپ نے جس کو روکنا ہو اس کے لیے قانون بنا دیتے ہیں. جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کے سربراہ استعفے دے کر جاتے ہیں اور آپ اس کا مذاق بناتے ہیں. آج کے دن تو وزیر اعظم پاکستان کو اختر مینگل کے بعد چلے جانا چاہیے تھا. آج جا کے انہیں کہتے کہ جناب مینگل صاحب نہیں، ہم آپ کا استعفیٰ نہیں مانتے، آئیے بیٹھیے. بلوچستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، بلوچوں کو ان کے حقوق کی جو دینے چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں جی تھوڑی دیر انتظار کر لو، کوشش کرنے تاکہ وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے. اندازہ لگا لے گا. آج کا دن میں سمجھتا ہوں جمہوریت انہوں نے کہا ہے نا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا دماغ خراب ہو گیا تو میں اب مزید استعمال نہیں ہو سکتا. یہ جواب دیا انہوں نے. پاکستان بننے سے پہلے حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، یعنی ظلم و جبر کا جن جو ہے وہ جمہوریت کے لبادے میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے. تو یہ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے سر. آپ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. اگر جمہوریت ہے تو ارکان اسمبلی تنقید کریں تو کیا ان کی ممبرشپ خارج کی جاتی ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو احتجاج کرنے والوں کو 3 سال پہلے، سال پہلے، 1.5 سال پہلے والے مقدمات میں ملوث کیا جاتا ہے. اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں جمہور کا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت میں بولنے پر پابندی کیوں ہے؟ اگر جمہوریت ہے تو کیا جمہوریت میں آج سے پہلے آپ نے دیکھا تھا پیکاک آرڈیننس؟ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جناب آپ بولو گے تو زبان کٹے گی، پرچم اٹھاؤ گے تو ہتھ کڑی لگے گی، چل کے دکھاؤ گے تو بیڑیاں لگیں گی، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو جیل کے اندر بند ہو جاؤ گے؟ یہ ہے جمہوریت. آج کا دن میں سمجھتا ہوں سوگ کا دن ہے، منانا چاہیے انہیں. ان کے پاس پھر بھی ایک رات ہے، انہیں منانا چاہیے. مضبوط بلوچستان کے لیے، مضبوط پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. یہ سارا کچھ ہونا